علی کا ذکر مقدر ثمار دیتا ہے، علی کا ذکر مقدر ثمار دیتا ہے، یہ ذکر وہ ہے جو ایمان نکھار دیتا ہے، یہ ذکر وہ ہے جو ایمان نکھار دیتا ہے، علی کا ذکر مقدر ثمار دیتا ہے، یہ ذکر وہ ہے جو ایمان نکھار دیتا ہے۔ علی کا چاہنے والا ہر ایک میدان میں، علی کا چاہنے والا ہر ایک میدان میں جفا و ظلم کا پانی اتار دیتا ہے، جفا و ظلم کا پانی اتار دیتا ہے۔ حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی قوم کی ایک بہت بزرگ اور اہم شخصیت جو ہمارے بیچ میں موجود ہیں، آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں انہیں مائک پر آواز دینے کا مجھے جو یہ شرف حاصل ہوا ہے، یہ بھی میرے لیے باعث فخر ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا علی جناب مولانا ناظم علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاة علیہ اما بعد۔ دیکھیے، اصلی بات یہ ہے کہ میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہی نہیں تھا، اور نہ مجھ سے وعدہ لینے والوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو تقریر بھی کرنا ہے۔ پوسٹر میں بھی خالی مہمان خصوصی لکھا ہوا ہے، تو چونکہ میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں حاضر ہوں گا، اس لیے میں آ گیا، اور ابھی مجھے کہیں جانا بھی ہے تو میں شاید آپ کی خدمت نہ کر سکوں اس سلسلے میں، لیکن بہرحال چونکہ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں یہ جشن منعقد ہوا ہے، اور اس میں اس کا نام جشن غدیر ہے۔ تو غدیر کا تذکرہ بالکل تفصیل کے ساتھ اصل میں ہونا چاہیے۔ جتنا واقعہ غدیر میں ہوا، اس پورے واقعے کو دہرانے کی ضرورت ہے اور بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، لیکن جو جملہ بڑا دل کو قریب کرنے والا ہے وہ آسانی سے پڑھ دیا جاتا ہے، اور باقی اس کے پہلے حضور نے کیا فرمایا تھا اور اس کے بعد کیا فرمایا، اس کا تذکرہ بہت کم شاذ و نادر ہوتا ہے۔ تو میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، اس لیے میں ذکر نہیں کر سکتا، ورنہ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا کہ حضور نے من کنت مولا فہذا علی مولا سے پہلے کیا کیا ارشاد فرمایا تھا اور اس کے بعد کیا کچھ ارشاد فرمایا۔ دیکھیے، مجھے بالکل اس کی فکر نہیں ہے کہ آپ صلوات پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، میں نہیں بالکل نہیں۔ صرف ایک واقعہ، اور وہ بھی شاید 7-8 منٹ میں ختم ہو جائے گا، بس وہ سنا کے میں زحمت آپ کی ختم کر دوں گا۔ کسی بھی امام کے سلسلے میں کوئی مجلس یا کوئی محفل ہوتی ہے تو اس میں جو حضرات شرکت کے لیے آمادہ اور تیار ہوتے ہیں یا آتے ہیں، انہیں محفل میں یا مجلس میں آنے سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لے لینا چاہیے، یعنی یہ پہچان لیں کہ ہمارے اندر دینی، مذہبی اور ایمانی اعتبار سے کتنی کمیاں پائی جاتی ہیں،
تاکہ جب فرش محفل پر آئیں اور ان مقدس ہستیوں کے سیرت و کردار کا تذکرہ ہو تو اس کے آئینے میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اپنے نقائص کو دور کریں۔ آنے کے وقت بھی جائزہ لینا چاہیے اور جتنی دیر فرش محفل پہ رہیں اپنے حالات کو پہچانتے رہیں، اور جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تب اندازہ کریں کہ ہمیں فرش محفل سے کیا ملا۔ دیکھیے، نعرے تو بہت لگ جاتے ہیں اور صلواتیں بھی بہت پڑھی جاتی ہیں اور لوگ تھوڑی دیر کے لیے خوش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اصل خوشی چہرے کی خوشی نہیں ہے، اصل خوشی دل کی خوشی ہے۔ اگر دل ایمان سے لبریز ہو جائے اور خوشی کے آثار دل کے اندر پیدا ہو جائیں تو یقیناً یہ انسان خوش ہے۔ میں جو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بہت مختصر ہے، لیکن اسی کے ذیل میں ہے کہ آئیں تب بھی اپنے حالات کا اندازہ لگا لیں اور واپس جائیں تب بھی حالات کا اندازہ لگائیں۔ کبھی ایک موقع ایسا آیا تھا کہ کسی مقام پر مولائے کائنات کا تذکرہ ہو رہا تھا اور یہ تذکرہ بزم ملائکہ تک پہنچا۔ ملائکہ کا ایک گروہ اس جگہ سے اس مقام پر آیا جہاں تذکرہ مولا ہو رہا تھا۔ جب تک ذکر ہوتا رہا تب تک ملائکہ تذکرہ سنتے رہے، اور جب تذکرہ ختم ہو گیا تو یہ ملائکہ اپنی اپنی بزم میں واپس چلے گئے۔ مگر جب یہ واپس گئے تو جو ملائکہ نہیں آئے تھے وہ ان کے قریب آتے تھے اور آ کے کچھ خوشبو محسوس کر رہے تھے۔ تو ان ملائکہ نے پوچھا کہ بھائی ہم تمہاری بزم کے رہنے والے ہیں، یہیں ہم بھی رہ رہے تھے، آخر آج کون سی خاص بات ہے کہ ہمارے پاس آتے اور گروہ در گروہ چلے آ رہے ہیں؟ تو ان نہ آنے والے ملائکہ نے کہا کہ آپ جب یہاں تھے تب آپ کے اندر یہ خوشبو نہیں پائی جا رہی تھی، لیکن آج وہ خوشبو پائی جا رہی ہے جو اس کے پہلے نہیں تھی۔ آپ یہ بتائیے کہ کہاں گئے تھے اور کہاں سے آئے ہیں؟ بھئی یہی اصلی بات ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ آنے کے حالات بھی پہچانیے اور جانے کے حالات بھی پہچانیے گا۔ بھئی ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے تھے، ظاہر ہے جا رہے تھے تو ملک جا رہا ہے نا، ہم اور آپ نہیں ہیں اٹھے اور چل دیے، وہ تو فرشتہ ہے، جب تک حکم خدا ہوتا نہیں تب تک ملک ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ تو حکم خدا ہوا ہوگا کہ جاؤ، تذکرہ شروع ہوا پہلے، حکم خدا ہوا بعد میں، کہا جاؤ اس جگہ تذکرہ مولائے کائنات ہو رہا ہے۔ تو یہ ملائکہ آئے، کہا وہاں ذکر ہو رہا تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے تذکرہ سنتے رہے، اور جب تذکرہ ختم ہو گیا تو ہم واپس آ گئے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تذکرہ تو ختم ہو گیا، وہ جگہ باقی ہے کہ نہیں جہاں تذکرہ ہو رہا تھا؟ کہا وہ جگہ برقرار ہے اپنی جگہ۔ کہا اچھا اس کی نشاندہی کر دو تاکہ وہاں پہنچ جائیں۔ کہا بھئی وہاں جا کے کیا کرو گے، وہ تذکرہ بند ہو گیا۔ کہا جس زمین پر ذکر آل محمد ہو جاتا ہے وہ زمین ایسی خوشبو آل محمد کی محبت کی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے کہ اس زمین میں خوشبو ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ تو وہ جگہ 5-7 منٹ میں اس کو کاؤنٹ نہیں کروں گا، اس جگہ خوشبو موجود رہتی ہے۔ ہمیں پتہ بتاؤ
ملائکہ آئے، اس جگہ پہنچے، انہیں بھی خوشبو مل گئی۔ میں صرف یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملک جب گیا تھا تب اس کے اندر وہ خوشبو نہیں تھی، واپس ہوا ذکر مولا سن کے تو اس کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی اور خوشبو پائی جا رہی تھی۔ لیکن آنے والے ملائکہ نے ذکر آل محمد سننے کے بعد خود آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے اندر خوشبو ہے ہمیں پہچانو۔ خوشبو وہ شے ہے کہ لوگ اسے محسوس کرتے ہیں، دوسرے افراد کو اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بھئی یہی بات ہے میری جو اس محفل کے ذیل میں مجھے گزارش کرنا تھی۔ اپنے حالات کو پہچانیے، غیبت تو نہیں کر رہے ہیں، برائیاں تو نہیں ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، کسی کا مال تو نہیں غصب کیا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کیا ہے، اپنا کھیت 1 انچ بڑھایا تو نہیں ہے، کسی کا مال لوٹ تو نہیں لیا ہے۔ اپنے حالات کا پہلے جائزہ لے لیجئے، اور جائزہ لے کے جب فرش محفل پر آئیے تو جتنی دیر ذکر مولا ہوتا رہے اتنی دیر غیبت نکالتے رہیے، جھوٹ نکالتے رہیے، خرابیاں نکالتے رہیے، برائیاں نکالتے رہیے، مال لوٹا ہے وہ نکالتے رہیے، سب نکال دیجئے، اور یہاں سے جب واپس جائیے تو آپ اتنے پاک و پاکیزہ ہوں کہ آل محمد کی طہارت سے وابستہ ہونے والے افراد جب اس سے وابستہ ہوتے ہیں تو یہ خود پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اور جب واپس جائیں آپ تو یہ میں مجلسوں کے شریک ہونے والوں اور جلوس میں شرکت کرنے والوں، محفلوں میں آنے والے سب سے یہ کہتا ہوں، آپ جب واپس جائیں تو راستے میں آپ کو نہ کہنا پڑے کہ ہم حسینی ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم نبی والے ہیں۔ آپ کے کردار میں علوی، حسینی، محمدی وہ خوشبو پائی جائے کہ جہاں سے گزرے ہر ایک کہہ دے یہ علی والا جا رہا ہے، یہ نبی والا جا رہا ہے، یہ پیغمبر والا جا رہا ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہمارے دلوں میں محبت محمد اور آل محمد ہمیشہ برقرار رہے، اور ولایت علی کا اقرار ہمارے دلوں میں جاگزی رہے۔ سب کو کامیابی عطا فرما یہاں سے لے کے آخرت تک، خاص طور پر بانیان محفل اور جشن غدیر کرنے والے ان افراد کے دیرینہ دلی تمناؤں اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، زیادہ سے زیادہ ولایت علی کے اعلان کی توفیق ہمیں عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔